ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کے دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں کسی بھی ایک دن، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اس کے دوسرے عشرے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جس طرح ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ماہ شعبان کے درمیان والا جو عشرہ ہوتا ہے جو اب شروع ہو رہا ہے، اس کی فضیلت پورے مہینے میں سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے اگر دوسرے عشرے میں کسی بھی دن یا تیسرے عشرے میں کسی بھی دن یا ودودو کو اس طرح صرف ایک دن اس طرح پڑھ لیا تو 10 منٹ کے بعد آپ اس کی ایسی برکتیں دیکھیں گے، ایسے معجزات دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے اگر کوئی اس رات میں یا ودودو کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور پڑھے، ورنہ دوسرے عشرے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت میں بتا دیتا ہوں، دن کا جس کا طرح آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے محبت کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے اور ہر مشکل کے آسانی کے حوالے سے یہ تیر بہدف ہے۔ صرف ایک بار کرنے سے آپ کو ایسی محبت نصیب ہوگی، ایسی تسخیر خلق نصیب ہوگی، ایسی معرفت نصیب ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتفاق محبت کی دولت سے وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، کیونکہ اس کی 15ویں شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں جو کچھ دینے والا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، اپنے فرشتوں کو اس سے باخبر کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں جس کی شادی ہونی ہے، جس کی شادی رکنی ہے، جس کے اندر رکاوٹیں آنی ہیں اور کس کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، کس کے ہاں اولاد ہونی ہے، کس کے ہاں جو ہے کس کی موت ہونی ہے، یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو شخص شادی کے معاملے میں پریشان ہے، گھر کے امن اور سکون کے حوالے سے پریشان ہے، تو وہ بندہ اس عمل کو ضرور کرے، کیونکہ اس رات کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے تندرستی مانگے تو میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا محتاج جو مجھ سے محتاجی کو دور کرنے کا سوال کرے میں اس کی محتاجی کو دور کر دوں، ہے کوئی ایسا جو شادی کے لیے پریشان ہے وہ شادی کے انتظامات کے لیے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ یعنی کہ بندہ جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے۔ اب پورا سال بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو کچھ کوئی مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لو، اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو منقطع کرنے والے، بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا تو گمان یہی تھا، آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ حضور کے غلاموں کی بخشش فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ رات وہ رات ہے جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں ساری زندگی لوگ حاصل کرتے آئے ہیں، اور آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ ضرور ضرور یا ودودو کا یہ عمل کر کے اپنی زندگی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دکھوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہر قسم کے غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اب اسی طرح کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہے تو اس عمل کو ضرور کرے، کوئی مرد اپنی عورت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے۔
یا آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، تو والدین بھی اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ صرف ایک بار کرنے سے اس کو آپ پانی کے گلاس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور تصور کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں طرح اس کو پڑھنا درست ہے اور جائز ہے، اور تینوں طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ کوئی بھی اس کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو وہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کے سوالوں کو پورا کرنے والا۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ کلمات اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کا ارادہ کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی اور عمر میں زیادتی ہو رہی ہے، اسے چاہیے کہ اس عمل کو آج ضرور کرے، کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی شادی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی اور جلدی رشتہ طے پا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، وہ اپنی اولاد کے تصور سے اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار ہو جائے گی۔ ناراض بیوی کو واپس لانے کے لیے اگر کسی شخص کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے، خامند کو چاہیے اس اسم مبارک کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کی جانب تصور کر کے پھونک مار دے، وہ خود بخود اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کا شوہر اس کو لینے کے لیے نہیں آ رہا تو یہ بیوی بھی عمل کر سکتی، انشاءاللہ تعالی شوہر کے دل میں بے پناہ اللہ تعالی محبت پیدا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ہے۔ جب کوئی سب کا بندہ اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی التجا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہی ہے محبت کرنے والے، تو اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب اور دوست بننے کے لیے بھی لوگ اس عمل کا ورد کرتے رہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو 100 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اتنے سے الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ نے جب یہ الفاظ پڑھنے تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ زندگی بھر کی جتنی میری خطائیں ہیں، جتنے میرے گناہ ہیں، باری تعالیٰ وہ تو اپنے حبیب کا صدقہ، اس مبارک مہینے کے اس عشرے کا صدقہ، اس دن کا صدقہ تو معاف فرما، اور تیری ذات ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی سب کو معاف فرمانے والا ہے، اور میری خطاؤں کو معاف فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا اور اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو تسبیح میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی یا پیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اضافہ کرنا ہے نہ ہی کمی کرنی ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ جب آپ اس کی تعداد کے برابر اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ آپ اگر اس طرح پڑھتے ہیں، دیکھیں کوئی تالا ہوتا ہے نا، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر ہم تالے کو چابی جو لگاتے ہیں اس چابی کا ایک دندہ توڑ دیا جائے تو چابی کبھی بھی اپنا تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح جب ہم کوئی وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس وظیفے سے بھی اس قدر فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس ترتیب کے مطابق اسی طرح اس عمل کو کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ بھی اس کا اسی قدر ہی زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کی عظمت اور فضیلت بھی اسی قدر ہی زیادہ ہے جس قدر کے آپ سن رہے ہیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ تسبیح پڑھ لی تو آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی، یا اللہ جتنے بھی میرے گناہ ہیں، جتنی میری غلطیاں ہیں، جتنی میری خطائیں ہیں، باری تعالیٰ تو اس تسبیح کی برکت سے معاف فرما۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس مہینے میں ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، یہ رحمت کے کرشمے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مہینے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائے ہیں اور اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اس رات میں اللہ تعالیٰ 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی باری تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان کی 15ویں رات جس میں رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات میں ہر شخص کی بخشش فرما دیتا ہے جو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس قدر فضل اور کرم ہونے کے باوجود چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان لوگوں میں اگر آپ شامل ہیں تو آپ اس تسبیح کے ذریعے ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں، پھر چھوٹے سے چھوٹا اعمال بھی کریں گے، وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اس کی پوری تاثیر اور پوری طاقت آپ کو ملے گی۔ اب دوستو اسی طرح
جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ان برے افعال کو ترک نہیں کر دیتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے وظائف کے اندر تاثیر نہیں ملتی، ان کو طاقت نہیں ملتی۔ اگر تو آپ کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں تو یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وہ میں خامیاں بھی بتا دیتا ہوں، وہ خامیاں کیا ہیں؟ سود خور شخص، جادوگر جو جادو کرنے والا ہے اور کروانے والا ہے، جو یعنی کہ کالے جادو کے والوں کے پاس جاتے ہیں، جو گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نجومی ہے، جو ہاتھ دیکھنے والا ہے، کینہ پرور ہے، شراب کا عادی، زنا کرنے والا، سود خور، والدین کا نافرمان، چغل خور، رشتوں کو توڑنے والا، یہ سب لوگ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی ایک خامی بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام خامیوں سے توبہ کریں اور یہ بات کہیں، یا اللہ جو بھی مجھ سے جانے انجانے میں، یعنی کہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے اس تسبیح کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما۔ اس کے بعد جب یہ عمل کریں گے تو اس کی تاثیر انشاءاللہ 100% آپ کو ملے گی۔ پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا مجھے محبت کے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، نہ اگر اولاد والدین کریں گے تو اولاد فرما بردار ہوگی، بیوی کرے گی تو شوہر تابع دار رہے گا، اطاعت اور فرما برداری پوری حق ملے گا۔ اس لیے دوستوں کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ نے اسی طرح یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم تو لگ سکتا ہے اس عمل کے کرتے ہوئے، لیکن یہ عمل آپ کو زندگی بھر فائدہ دے گا۔ دیکھیں درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب درود پاک کی بھی آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھنی، یعنی 100 بار پڑھنا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، اس میں 2 بازو والے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرا غلام شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ماہ حیات میں غوطہ لگائیں۔ وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق غوطہ لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک قطرے سے پر سے قطرات گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت کے دن تک درود پاک پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے جب یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ ساری رحمت بری یہ چیزیں مل جائیں گی، اس کے بعد پھر آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ کوشش کریں آپ ماہ شعبان المعظم کے اس رات کی جو ہے وہ فضیلت کو سمجھیں اور اس دن کا روزہ بھی ضرور رکھیں اور رات کو عبادت اور تسبیحات کریں۔ اس کے حوالے سے نوافل پڑھنے کا طریقہ اور بہت ساری چیزیں رزق دولت کے حوالے سے میں نے اعمال بتائے ہیں اپنے دوسرے چینل پر، روحانی وظیفہ چینل پر، اس کا نام ہے روحانی وظیفہ چینل، آپ اس کا ضرور وزٹ کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انشاءاللہ آپ کا دل مردہ نہیں ہوگا، آپ کا دل کبھی نہیں مرے گا جب آپ یہ عمل کریں گے۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے خاص دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر بیوی اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنی بیوی کو تابع دار کرنا چاہتا ہے اس کے دل کے ساتھ وفا کرے تو وہ اس عمل کو کرے۔ رشتہ داروں میں محبت پیدا کرنا، بعض رشتے اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردیوں کا نہ ہونا۔ اگر ان رشتوں میں آپس کی محبت کی الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو حسب ضرورت جن چیزوں پر میں نے کہا ہے ان 2 چیزوں میں سے جس چیز کے اوپر آسانی ہو آپ پڑھ کر، اگر کھلانا پلانا ممکن ہے تو آپ کھلا پلا دیں، اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں ہے تو پھر صرف آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر تصور میں آپ اس کے اوپر دم کر دیں۔ تو آپ نے یا ودودو کو، یہ یا ودودو ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی شریر جانور ہے نا جو تنگ کرتا ہے، جو اپنے مالک کے تابع نہیں ہے، جیسے گھوڑا، بیل، گائیں، بھینس، بکری یا اونٹ جو شریر ہے مارتے ہیں، ان کو بھی پڑھ کر دم کر دیا جائے نا تو وہ بھی تابع دار ہو جاتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے لیکن وہ جانوروں کے لیے بھی یہ اتنا پرتاثیر ہے۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو 1000 مرتبہ پورا پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں دیکھیں گے آپ کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں اور کس قدر آپ کو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بس شروع میں درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن شروع میں جتنی تعداد بتائی اس کے برابر یہ 2 تسبیح پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا، انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ کوئی بھی بات ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔